السلام علیکم ناظرین، مفتی عبدالقیوم حفظ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب سے آج ہم پوچھیں گے کہ تعویذ اکثر لوگ پہنتے ہیں، یہ پہننا جائز ہے یا ناجائز؟ جی احمدہ و صلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ویسے بھائی تعویذ، پہلی بات تو یہ ہے کہ مطلق طور پہ جو تعویذ ہے وہ حرام ہے۔ اچھا، اس میں دو قسمیں پائی جاتی ہیں آج کل جو ہمارے معاشرے میں تعویذ کی۔ ایک تو جو تعویذ نا وہ شرکیہ ہے، واضح طور پہ اس میں کوئی فرق نہیں، جیسے یہ اوپر اس کے لکھتے ہیں یا حمان یا فرعون یا شداد یا قارون، اس قسم کے الفاظ لکھتے ہیں، یا جس کے اوپر یہ حروف ابجد جس کو کہا جاتا ہے، یعنی 1 2 3 4 5 جس کو حرف اعداد بھی کہا جاتا ہے، اس کو علم الاعداد کہتے ہیں۔ اس کی لمبی ایک تفصیل ہے، اس کی ہسٹری ہے پیچھے۔ یہ ایک یہودیوں کا ایجاد کردہ یہ عمل ہے، اور ایک مورگن دتاسی ہندو پروفیسر تھا، اس نے آکسفورڈ میں اس کو، پھر یہاں پہ پاک و ہند میں اس نے اس کو ایجاد کیا۔ بہرکیف ایک لمبی داستان ہے۔ مختصر سی بات یہ کہ تعویذ یہ جو شرکیہ ہے وہ تو ہے ہی شرک، وہ تو جائز ہے، کسی طریقے سے ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا، کچھ جو علماء ہیں وہ یہ تعویذ قرآن مجید کی آیات کا لکھ کر کہتے ہیں جی یہ جائز ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کی آیات کا جو تعویذ ہے یہ بھی جائز نہیں۔ ہم اس کو حرام کے زمرے میں کہیں گے، بلکہ میں اس کو بدعت میں کہتا ہوں، اور حرام کے زمرے میں کہتا ہوں کہ یہ بھی جائز نہیں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیماریاں بھی تھیں، بیمار بھی ہوتے تھے لوگ، پریشانیاں بھی آتی تھیں، حالات پریشان کن بھی ہوتے تھے، افسردہ بھی ہوتے تھے، خوشی والے بھی ہوتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے لوگ بھی اپنی شکایات یا اپنی امراض لے کر آئے، تو آپ نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم تعویذ گلے میں لٹکا لو یا قرآن مجید کی آیات کا آپ نے کہا ہو، بلکہ آپ نے ان کو دعائیں بتلائی ہیں، اور آپ نے کچھ ان کو جڑی بوٹیاں بھی بتائی ہیں کہ تم یہ جڑی بوٹیاں استعمال کرو۔ باقاعدہ احادیث میں کتاب الطب ایک باب موجود ہے جو محدثین نے باب باندھا قائم کیا ہے، اور پھر آپ نے ان کو اذکار، دعائیں وہ آپ نے سکھائی کہ تم یہ دعائیں پڑھا کرو تاکہ تمہاری یہ بیماریاں ختم ہو جائیں، رفع ہو جائیں۔ تو بچے ایک میں یہاں پہ چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن مجید کی دلیل دیتے ہیں کہ جی قرآن مجید کی آیت ہے، اس کا لٹکانا کون سا کوئی گناہ، کون سا کوئی جرم ہے، تو اور پھر وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ شفا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ تو کہتے ہیں جی قرآن مجید میں شفا ہے، تو بھائیو اگر قرآن مجید شفا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا جو شہد ہے وہ بھی شفا ہے۔ تو کیا کبھی کسی ڈاکٹر یا کبھی کسی طبیب، کسی حکیم نے یہ کہا ہو کہ جی یہ آدھا کلو یا پاؤ شہد کی بوتل ہے، اس کو رسی باندھ کے گلے میں ڈال لو؟ نہیں، کبھی کسی نے نہیں کہا، بلکہ اس کے لیے جب بھی کوئی تجویز کرتا ہے شہد کو، کہتا ہے جی آپ نے اس کو پینا ہے، آپ نے اس کو کھانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شہد کو تجویز کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ اس نے کہا جی وہ تو اور زیادہ خراب ہو گیا، آپ نے فرمایا اس کو اور شہد پلاؤ۔ وہ تیسری مرتبہ اس نے کہا جی وہ تو زیادہ ہی مسئلہ خراب ہو گیا ہے، لوز موشن وغیرہ، آپ نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، شہد میں شفا ہے، اس کو اور پلاؤ۔ اس نے جا کے پھر پلایا تو اس کا بھائی ٹھیک ہو گیا۔ یعنی آپ نے بار بار اس کو پلانے کا کہا ہے، اس کو گلے میں باندھنے کا نہیں کہا۔ اور آج بھی ہماری جو سائنس ہے، ہماری میڈیکل ریسرچ، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس شہد کو گلے میں لٹکایا نہیں جاتا بلکہ پیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں شفا ہے، لیکن قرآن مجید پڑھنے سے، وہی تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات ہیں، قرآن مجید کے اندر دعائیں موجود ہیں، ان کو پڑھا جائے، ان کو پڑھ کے دم کیا جائے، جیسے آخری 2 سورتیں ہیں ان کو پڑھ کے دم کیا جائے۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں ہیں، شروع کی آیات ہیں، سورہ مومنون کی آخری آیات ہیں، فَحَاسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ، اسی طریقے سے اور بے شمار آیات ہیں کہ جن کو پڑھا جائے اور مریض پہ دم کیا جائے، الحمدللہ مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے تعویذ جو ہے یہ کسی قسم کا بھی، آخر میں بات لمبی نہ ہو جائے، ایک چھوٹی سی حدیث سن لیجئے۔ یہ حدیث مستدرک حاکم کی ہے اور صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے اپنے بازو میں کڑا پہنا ہوا تھا، پیتل کا کڑا تھا۔ تو اس وقت لوگوں کا یہ رجحان تھا کہ وہ پیتل، جیسے آج کل لوگ یہ چاندی کے کڑے یا علی کے نام کے کڑے، بابے وہ شخی صاحباج کلندر کے نام کے کڑے بازو میں پہن لیتے ہیں، تو ان کا بھی ایک یہ مقصد تھا کہ یہ کڑا پہننے سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے بازو میں کڑا دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے عمران انبذھا عنک، پیچھے آپ نے فرمایا کہ
یہ کیوں پہنا آپ نے؟ اس نے کہا جی بیماری کے لیے، کوئی مرض کوئی تکلیف ہے، آپ نے فرمایا کہ لا تزیدک الا وہنا، یہ تیری بیماری کو کم نہیں کرے گا بلکہ زیادہ کرے گا تجھے بیماری میں۔ انبذا عنک لو مت ما افلحت ابدا، اس کو اپنے آپ سے اتار کے پھینک دو، اگر اسی حال میں فوت ہو گئے یعنی یہ کڑا آپ کے ہاتھ میں رہا تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے، یعنی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب اللہ کے نبی صحابی کو کہہ رہے ہیں، صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تو نے یہ کڑا اتار کے نہ پھینکا تو تو کامیاب نہیں، یعنی کہ تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو آج اللہ معاف کرے ہمارے بچوں کے، ہمارے عورتوں کے، یہ جو جن کے عقیدے کمزور ہیں نا، گلے کے اندر 5 6 تعویذ پہنے ہوتے ہیں، یہ بالکل جہالت ہے۔ کوئی تعویذ وغیرہ کسی کو نہ شفا دیتا ہے، نہ نقصان دیتا ہے، نہ یہ ضرر دیتا ہے۔ اس لیے تعویذات وغیرہ جو یہ مطلق طور پہ یہ حرام ہے، جو شرکی ہیں وہ شرکی ہیں، باقی حرام ہے۔ جی ناظرین، اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔